ایکچول فیکٹس کے پلیٹ فارم سے عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب ناظرین کو ہمارا سلام قبول ہو۔ معزز ناظرین، آج ہم الیکشنز کے اوپر اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے صبر کو، آپ کے شعور کو اور آپ کی ہمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلکہ آپ کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ 55 سالوں سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہی آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان الیکشنز میں حصہ لیتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنا یہ قیمتی ووٹ ڈالنے کے لیے گھنٹوں لائنوں کے اندر، قطاروں کے اندر کھڑے رہتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ یہ صبر، یہ جذبہ، یہ ہمت اور یہ امید اور یہ جمہوری رویے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ ایک زندہ، باشعور اور جمہوری قدروں کی پاسبان اور محافظ قوم ہے۔ آپ نے دسمبر 1970 کو ووٹ ڈالے، پھر آپ نے 7 سال بعد 1977 کو پھر اپنے ووٹ کاسٹ کیے، پھر آپ نے ووٹ ڈالے بغیر ہی مرحوم ضیاء الحق صاحب کے اقتدار کو 11-12 سال تک انجوائے کیا، پھر آپ نے دسمبر 1988 کو ایک بار پھر ووٹ کی پرچی کا دیدار کیا، پھر آپ پر مرحوم صدر غلام اسحاق خان صاحب مہربان ہوئے اور انہوں نے صرف 2-2.5 سال کے بعد ہی اکتوبر 90 میں ایک بار پھر آپ کو ووٹ ڈالنے کا شرف خاص نصیب فرمایا۔ آپ نے پھر صرف 3 سال بعد اکتوبر 1993 کو ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک بار پھر مزہ لیا، پھر آپ پورے ذوق و شوق اور امید کے ساتھ ایک بار پھر فروری 1997 کو انتخابات کے دنگل میں اترے، پھر مرحوم جنرل مشرف صاحب آپ پہ مہربان ہوئے اور انہوں نے آپ کو الیکشن کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع دیا۔ پھر آپ نے 2008 کے بھی انتخابات دیکھے اور پھر آپ 2013 اور 2018 میں بھی اپنا قیمتی ووٹ بیلٹ باکس کے حوالے کر کے اپنے گھر لوٹے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے بڑی سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کو بھی بھگت لیا، اور اب اگر میرے اور آپ کے اور پوری قوم کے نصیب اچھے ہوئے تو ہم سب 8 فروری 2024 کو 11ویں مرتبہ ایک بار پھر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اب چونکہ ساری دنیا اس ووٹ کے تقدس پر غیر مشروط ایمان لا چکی ہے اور ووٹ کو ہی اپنے سارے مسائل کا حل سمجھتی ہے، اور یہ بالکل درست ہے، بجا ہے اور معتبر ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی محرومیوں کا اور اپنی مجبوریوں کا بھی ازالہ کر سکتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ 11 یا 12 مرتبہ الیکشنز میں حصہ لینے کے بعد اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 10 سوال میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب دوستوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 1، کیا اب آپ کے بچوں کو مفت معیاری تعلیم میسر ہے؟ سوال نمبر 2، کیا آپ کو مفت علاج معالجہ بھی دستیاب ہے؟ سوال نمبر 3، کیا روٹی کپڑا اور مکان کا دیرینہ وعدہ بھی آپ کے ساتھ وفا کر دیا جا چکا ہے؟ سوال نمبر 4، کیا آپ تھانہ کچہری کے عذاب سے نجات حاصل کر چکے ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا آپ کو باعزت روزگار کے مواقع میسر ہیں؟ سوال نمبر 6، کیا آپ کو کاروباری سہولیات اور ریلیف فراہم کر دیا جا چکا ہے؟ سوال نمبر 7، کیا آپ کو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے یا گندا پانی پی پی کر پوری آبادی کا 5% ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض کا شکار ہے؟ سوال نمبر 8، کیا آپ اب
सस्ती बिजली और गैस के मज़े भी लूट रहे हैं। सवाल नंबर 9, क्या आप और आपके बच्चे अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर आपको अब भूखा और नंगा कर दिया जा चुका है? अब आप कर्ज़ों के बोझ तले दफन हो चुके हैं। तालीम, सेहत, रोज़गार और कारोबार से आपको महरूम कर दिया गया है। खुदारा इस बार सोचिए, मगर पूरा सोचिए। सिर्फ इस बार अपना वोट इन लुटेरों, रहज़नों के बजाय दयानतदार और अमानतदार क़यादत को सौंपिए। हम अपनी और अपनी नस्लों के खुद दुश्मन हैं। ये जितनी भी महरूमियाँ और मजबूरियाँ हैं और ये जितने भी हालात और मसाइल हैं, जिस दलदल के अंदर हम फंसे हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपनी अक्ल शऊर के ऊपर ताले लगाए हुए हैं और आज भी हम इन्हीं लुटेरों, रहज़नों, नौसरबाजों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए बेचैन हैं। मैं इन चंद अशार के साथ आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मज़ार पे चादरें तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। रोटी ए मेरे शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने बता दिया, हाकिम ने बता दिया कि कुछ खा के मर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।